ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے. سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا، یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے. کرم یہ مجلس شبیر، کرم کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی، خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی. بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی. میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، مجھے ایک بات کا جواب دیں سوچ کر کہ اگر ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے گھر پر جا کر پرسا دیتے ہیں، اس کے گھر پر خود جا کر پرسا دیتے ہیں. اور ایک بات اور بتائیے کہ اگر ہمارے دروازے پر کوئی آ جائے، ہمارے گھر پہ کوئی آ جائے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ ہم اس کو خالی نہیں لوٹاتے. لیکن سوچو اگر رسول کی بیٹی تمہارے دروازے پر آ جائے اور وہ کہے میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، بس 2 آنسو دے دو، یہ میرے بچے حسین کے زخم کا مرہم ہے. تب یہ سوچ کر پرسا دینا، ماتم کرنا کہ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے، آئے کتنی غریب ہے زہرا پرسلین ہے
فرش رضا بچتا ہے، حسین کی اجڑی ہوئی ماں حسین کا پرسہ لینے آتی ہے۔ عزیزانو آج خود حسین آئے ہیں اپنی بیٹی سکینہ کا پرسہ لینے۔ عزیزانو جب بھی کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے یا پیش کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ باعزت ہونا چاہیے، اور کوئی باعزت چیز باعزت طریقے سے جب پیش کی جاتی ہے تو اس کا طریقہ ایسے ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے ایسے دی جاتی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ مجھے حسین کی غربت کی قسم، جب ظالم نے حسین کا سر پیش کیا ہے نا تو سر ایسے نہیں، ایسے زلفے سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ جب حسین کی زلفیں شمر کے ہاتھ میں تھی، رگیں لٹک رہی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ عزیزانو یہ سر کبھی نیزے پر رہا، کبھی شیرین کے گھر گیا، کبھی راہب کے گھر ٹھہرا، کبھی سر میں قرآن پڑھا۔ اور عجیب مقدر ہے حسین کی بیٹی کا اور حسین کا کہ جب بی بی سکینہ کو اس کے بابا کا کٹا ہوا سر ملا۔ سنو ہم گریہ کیوں کرتے ہیں، آج فرشتہ بچھائی کیوں ہے، میں بتاتا ہوں۔ دل پہ اثر کرے تو پھر اپنے اللہ سے رابطہ کرنا، حسین سے رابطہ کرنا، حسین کی ماں سے رابطہ کرنا، وہ بہت قریب ہے۔ سنو ہم روتے کیوں، ہم شہادت پر نہیں روتے، بس کہ اس ظلم پر روتے ہیں جو شہادت کے بعد ہوا ہے۔ اس ظلم پر روتے ہیں جب امام سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، پھر آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ مولا نے کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اگر شہادت، بے شک شہادت ہماری میراث ہے، مگر انصاف کر کے بتا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی چادریں چھین دی جائیں، یتیم بچوں کو تماچے مارے جائیں، کہ یہ ہماری میراث ہے کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں؟ یہ ظلم جو ہوا ہے کس قانون میں لکھا ہے؟ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، جنگ کے بعد خاندان کو تنگ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایسی ظلم والی داستان ہے کہ جہاں لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، بہنوں کی چادریں چھین لی گئیں، 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر لگا، 4 سال کی بچی کو اندھیرے زندان میں قید کر دیا۔ عزیزانو احساس کا نام ہے عزاداری۔ خدا غنی کے رحمت فرمائے شہید محسن ندوی صاحب اعلیٰ مقامہ کو کہ وہ اکثر مجالس میں کہا کرتے تھے کہ اگر تم سکینہ کے زندان کی مصیبت کو تھوڑا سا محسوس کرنا چاہتے ہو تو جو تمہاری سب سے پیاری بیٹی ہو اس کو تم ایک کمرے میں لے کر جانا اور صرف چند سیکنڈ کے لیے، منٹ بھی نہیں سیکنڈ کے لیے، صرف چند ساعت کے لیے، چند لمحوں کے لیے اچانک کمرے کی لائٹ کو بند کر دینا۔ پھر تمہاری بچی کی جو کیفیت ہوگی اور تمہارے دل کی جو کیفیت ہوگی اس کے اوپر پھر فوراً لائٹ کھولنا، پھر فیصلہ کرنا کہ تمہاری بچی کی یہ کنڈیشن ہے۔ ہم اپنی بچی سے ہم نے کبھی اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا حسین نے سکینہ سے کیا ہے۔ سوچو وہ نازوں سے پلی ہوئی بچی شام کے زندان میں اکیلی رہ گئی، سونا چاہتی تھی تو ظالم تماچے مارتا تھا، رونا چاہتی تھی تو رونے نہیں دیتا تھا۔ عزیزانو شہادت کی شب ہے، آج 12 صفر ہے، 13 صفر بی بی کی شہادت کا دن ہے، آج 12 صفر ہے تو شہادت کی شب ہے۔ بی بی سکینہ کو شہادت سے پہلے جب بابا کا کٹا ہوا سر ملا، آپ بھی اپنی بچیوں سے پیار کرتے ہیں، میں بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہوں۔ جن کی اولاد نہیں خدا ان کو اولاد نرین اولاد صالح بیٹا اور بیٹی عطا فرمائے۔ میری بچیوں کی بھی نصیب اچھا، آپ کی بچیوں کی بھی نصیب ہے، مجھے علی ازر کا صدقہ ماتمی عطا فرمائے۔ اور عزیزانو جن کی بیٹیاں ہیں نا وہ بیٹیوں کو پیار محسوس کر سکتے ہیں، اور جو بیٹیاں ہیں وہ باپ کی محبت کو بہت محسوس کرتی ہیں۔ جب آپ اپنے کام سے، جاب سے، آفس سے گھر لوٹتے ہوں گے تو یقیناً آپ کی بیٹی گلے لگ کر آپ کے سینے پر لگتی ہوگی، آپ کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہوگی۔ پھر آپ کی بیٹی آپ کو پورے دن کے حال سناتی ہوگی، بابا اسکول میں آج یہ ہوا، آج گھر میں یہ ہوا، بابا آج مجھے یہ تکلیف تھی، کیونکہ بیٹی باپ کو ساری باتیں بتاتی ہے اور باپ کوشش کرتا ہے اس کی مشکل کو حل کرے۔ ہاں تو پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ جب تمہاری بیٹی تمہیں اپنا حال بتا رہی ہوتی ہے تو وہ خوش نصیب ہے کہ اس کے سامنے اس کا باپ زندہ کھڑا ہے۔
سکینہ کو جب یہ موقع ملا نا اپنے بابا کو حال سنانے کا، تو سکینہ کے سامنے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر، کٹے ہوئے سر کو بی بی سکینہ نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہتی ہے بابا عجیب حال میں ہماری ملاقات ہوئی ہے، جب میں کربلا میں آپ سے ملنے آئی تھی تو آپ کی شہادت کا وقت تھا، جب آپ مجھے زندان میں ملنے آئے تو بابا میری شہادت کا وقت ہے، بابا شہادت سے پہلے آپ نے مجھے سینے پر سلایا تھا، اب میری شہادت سے پہلے میں آپ کے سر کو اپنے سینے سے لگاتی ہوں۔ بابا 3 بین کیے بی بی نے شہادت سے پہلے کہ بابا آپ نے جو مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی وہ شام غریبہ میں نہیں چھین کر لے گا، بابا جو مجھے آپ کا قاتل تھا مجھے پورے راستے تماچے مارتا ہوا آیا ہے۔ تیسرا بین بی بی نے کیا بابا کوئی ایسی بچی دیکھی ہے کہ جس کی 4 سال کی عمر ہو اور اس پر اتنے صدمے ڈھائے گئے ہوں کہ 4 سال کی عمر میں اس کے سر کے بال سفید ہو۔ عزیزانو بی بی نے بین کیے، بی بی پھر منہ پہ منہ کے رکھ کر سو گئی۔ اس کے بعد سکینہ نہیں اٹھی، پھر ماں جگاتی رہ گئی سکینہ اٹھو، سجاد جگاتے رہ گئے سکینہ اٹھو۔ سکینہ اپنے بابا کے ساتھ چلی گئی تھی، جو کہتی تھی بابا مجھے لینے آ جاؤ، بابا مجھے لینے آ جاؤ۔ عزیزانو بہت مشکل تھا، کبھی اللہ نہ کرے کبھی تمہاری بہن تم سے بچھڑے، اور خاص طور پہ چھوٹی بہن جو بچھڑے۔ سید سجاد والا کہتے ہیں لوگوں زندگی میں کبھی ایک کام نہ کرنا، اور کسی نے پوچھا مولا کون سا کام، کہا کبھی غصے میں آ جاؤ تو کبھی اپنی بیٹی کو یا اپنی چھوٹی بہن کے منہ پہ تماچا نہ مارنا۔ مجھے سکینہ بہت یاد آتی ہے، اللہ جان جن کی چھوٹی بہن ہے وہ محسوس کر رہا ہے سجاد کے ہاتھ میں سکینہ کا لاشا، لاشے کی حالت کیا ہے، سجاد کی حالت زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا امام، زنجیروں والے ہاتھوں سے رسیوں والی بہن کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی قیدی، اپنے گریہ کی آواز کو بلند کرنا، ماتم کرنا۔ شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی قیدی، ہاتھوں میں پاؤں میں اور گردن میں ہے رسی، سینے اور سینے پہ بابا کا ہے سر، سر سے ہے لیٹی، منہ پہ منہ کو رکھ کے بہت دیر وہ روئی، ہائے روتے روتے اس نے جو لی آخری ہچکی، زندان میں دم توڑ گئی شاہ کی پیاری سکینہ، سکینہ۔ کرتے تھے سجاد یہ نہا، کیسے میں دفناؤں سکینہ، سکینہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ سجاد کہتے ہیں قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی، لاش کو رسی سے چھڑا دیتے ہیں اس کی، ہائے زخموں میں پیوست رسن ہے تیرے سے، میں نے تیری لاش سے رسی نہیں کھولی، لاش بکھر جائے کہیں نہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کیسے میں خون رلاتا ہے یہ منظر میری بہنا، جسم تیرا خون میں ہے تر میری بہنا، ہاتھوں پہ لاشا ہے تیرا سوچ رہا ہوں، غسل کو پانی بھی میسر نہیں بہنا، تو ہی بتا دے میری بہنا، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ آپ میں سے جو زنجیر زنی کرتے ہیں مولا سلامت رکھے، آپ وہ زنجیر زنی کرنے والے
اس بات کو جو میں بتانے لگا ہوں وہ زیادہ قریب سے محسوس کریں گے. جب آپ زنجیر زنی کرتے ہیں جسم سے خون بہتا ہے, خون بہنے کے بعد جب آپ ماتم کر چکتے ہیں اس کے بعد آپ قمیض پہن لیتے ہیں. قمیض پہننے کے بعد کچھ لوگ فوراً غسل کر لیتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس میں شرکت کرنے کے بعد ہم غسل کریں گے. پھر وہ جلوس میں جاتے ہیں, کچھ گھنٹے جلوس میں گزارتے ہیں, وہ خون سوکھ چکا ہوتا ہے. جب آپ گھر واپس آتے ہوں گے تو قمیض اتارتے وقت آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ زخم کے ساتھ کرتا چپکا ہوا ہے. اس کو اتارتے ہوئے آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی. جب تکلیف ہو اس وقت محسوس کیجئے گا کہ آپ نے کتنے گھنٹے ہوئے ماتم کیے ہوئے, اور ماتم کرنے کے بعد قمیض اتارنے تک کا یہ جو سفر ہے یہ کتنی دیر کا تھا اور اس میں کتنی تکلیف ہوئی ہے. پھر یاد کرنا کہ سید سجاد نے پوچھا تھا بی بی فضہ سے, اماں کیا بات ہے سکینہ کا کرتا تبدیل نہیں کرایا؟ کہا سجاد جیسے بابا کو کفن نہیں ملا سکینہ نے بھی شاید کفن لینا گوارا نہیں کیا. کیوں کیا ہوا؟ کہا سجاد مناسب ہے کہ اس کو اسی کرتے میں دفنا دیا جائے. سجاد سکینہ کے خون جسم سے خون بہت بہا ہے. سجاد سکینہ ناکوں سے گرائی گئی تھی, سکینہ کے تازیانے لگے تھے, اس کے خان سے خون بہا تھا, اس کے سر سے خون بہا تھا. سجاد اس کے پیر زخمی, اس کا پورا جسم خون سے بھیگا ہوا ہے. سجاد اس کا خون رکا نہیں. سجاد کرتا جسم کے ساتھ ایسے چپک گیا, ہم نے کرتا تبدیل کرانا چاہا, کرتے کے ساتھ سکینہ کے جسم کا گوشت باہر آیا. سجاد کہتے ہیں یاد مجھے آتا ہے غم زدہ خواہر, مجھ سے یہی پوچھتی رہتی تھی تو اکثر, دفن میں ہو جاؤں اگر قید ستم میں, شمر نہ آ جائے کہیں میری لحد پر, اب اسی زندان میں دکھیا کیسے میں دفناؤں سکینہ. جانتے ہو سکینہ بی بی گھبراتی کیوں تھی شمر سے؟ کبھی سوچا ہے؟ آئیے میں علامہ نقل صاحب بہت بڑے عالم دین تھے, ان کا ایک جملہ بتاؤں کہ سکینہ پر عجیب وقت تھا کہ جو قافلے میں پانی بانٹنے والا تھا یہ وہی تھا جو سکینہ کو تماچے مارنے والا تھا. یہ وہی تھا جس نے سکینہ کی بالیاں نوچی تھی. سکینہ گھبرا کے اس کے پاس بھی نہیں جاتی تھی, اگر پانی مل جاتا تھا تو سجاد کی گوڑیوں پر ڈال دیتی تھی. میں اگر جملہ بڑا سخت پڑھنے لگا ہوں, غلام عباس جبار صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے عجیب جملہ مجھے کہا ہے کہ وہ اب تک مجھے بے چین کیا ہوا ہے. مولا مجھے ہمت دے کہ میں پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں. عزاداروں کا مجمع ہے, پرخلوص عزادار آپ بیٹھے ہیں, آپ بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہیں, بہنوں والے بھی بیٹھے ہیں. عزاداروں انصاف کر کے بتانا کہ کیسا نصیب ہے سکینہ کا اور علی اصغر کا, ان دونوں بہن بھائیوں کا, کہ علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا وہ علی اصغر کے قد سے بڑا تھا, سکینہ کے جو تماچا لگا وہ ہاتھ سکینہ کے رخسار سے بڑا تھا. بابا جان شمرے نے جب مارے تماچے منہ پہ, کالی آنکھیں چمری کرتا ہوا خون میں تھے. بابا جان دیکھو ذرا نیلے رخسار میرے, کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر. شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں, بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. اپنے غم تم بھی سنا, اپنے غم میں بھی سناؤ بابا, اپنے غم میں بھی سناؤ. جب سے میں نے یہ لوحہ پڑھا ہے میری خواہش تھی کہ میں کربلا میں مولا حسین کے حرم میں پڑھوں, لیکن اب تک میرا جانا نہیں ہوا. دل سے دعا ہے کہ میں بھی اور آپ سب مل کر کربلا میں پڑھیں. لیکن ایک دعا میری آج قبول ہوئی. ہمارے بڑے پیارے بھائی عزیزار سید اسد زیدی صاحب نے مجھے اچانک شام میں کال کی, کہا آج بی بی سکینہ کی شہادت کی شب ہے, میں ویڈیو کال پر ہوں, حسین مولا کی ذریعہ آپ کے سامنے ہے, اپنے مولا کو اس کی 4 سال کی بیٹی کا پرسہ پیش کر.
جیسے میری ایک خواہش ویڈیو کے ذریعے پوری ہو گئی، زری کی زیارت ہو گئی، دعا ہے کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی زری کے سامنے یہ نوحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مظلوم کربلا، سکینہ کے ہاتھ میں بابا کا کٹا ہوا سر ہے، اور سکینہ سارا حال جب سنا رہی تھی تو بی بی تڑپ کر کہتے ہیں، جب مولا حسین نے پوچھا نا کہ سکینہ تیرے رخسار پر یہ زخم کیسے ہیں، اب میں پھر آپ ماتمیوں سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے بے ساختہ منہ پہ ماتم کیا اور آپ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بی بی سکینہ کے تماچے لگے تھے، اس لیے ماتم کرتے ہیں نا۔ میرا مشورہ ہے کہ جب ماتم کر کے گھر لوٹے تو آئینہ دیکھیے گا، آئینہ دیکھیں گے، مرر دیکھیں گے تو آپ کا چہرہ آپ کو لال نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے منہ پر ماتم کیا ہے، اپنا خود کا ہاتھ منہ پر مارا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنا ہاتھ جب منہ پر مارتا ہے تو کبھی کبھی احتیاط بھی کر لیتا ہے، انگوٹھی بھی اتار لیتا ہے، کڑا بھی اتار لیتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی انسان بے ساختہ ماتم کرتا ہے، لیکن وہ جو تھوڑی دیر آپ ماتم کرتے ہیں تو چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ ممبر حسین کی قسم امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میری اس جدہ مظلومہ پر کہ جس کی رخسار کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک تبدیل ہوتی رہی۔ ایک جملہ سنیں گے، سکینہ وہ ہے کہ جس کو حسین نے اتنا پیار کیا، دنیا کو بتایا یہ میری سب سے پیاری بیٹی، میری لخت جگر، جس کو میں نے نماز شب میں یہ تیرے زخم کیوں پڑے؟ جان دیکھنا کیا بابا، جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤ گے میاں، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان۔ بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ جب بچے روتے ہیں تو جب بہت تکلیف ہوتی ہے تو بہت زور سے روتے ہیں، اور جب بہت دیر تک روتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ بچے سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کی بچی روئے نا، اللہ نہ کرے کبھی روئے، لیکن کبھی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو اسی مشاہدہ آپ کیجئے گا، جب بچی کو بہت تکلیف ہوگی وہ بہت دیر روئے گی، آپ اس کو سینے سے لگائیں گے، پیار کریں گے، جب وہ سو جائے گی نا تو محسوس کرنا وہ ہلکی ہلکی سی ہچکیاں لے رہی ہوتی ہے۔ سکینہ کی حالت ایسے ہی تھی، مگر سکینہ کا وقت وہ سونے کا نہیں، شہادت کا وقت تھا۔ بابا 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 میرا گلا دکھتا ہے، بابا بابا میری گردن میں ابھی بھی تکلیف ہے، بابا کیوں سکینہ؟ بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے، سب کے بدھا میرا گلا، جب رسن کھنچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا۔ سکینہ پھر تو چلی کیسے بیٹا؟ ابھی بھی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، وش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسے اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی۔
مومنین کرام، آپ سے کہ تمام مومنین نیاز